بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لمبی روایت ہے، اس کا مفہوم اور خلاصہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ مجھ پر ایسا گزرا تھا کہ جب بھوک کی وجہ سے میں پیٹ کے بل زمین پر لیٹا رہتا تھا یا پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے تھے۔ ایک مرتبہ بھوک کی شدت کی وجہ سے میں باہر گلی میں آ کر کھڑا ہوا جہاں سے مسلمانوں کا گزر ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو میں ان سے ملا اور قرآن کریم کی ایک آیت کا مطلب پوچھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ وہ میرے تاثرات دیکھ کر میری بھوک کی شدت کو پہچان لیں اور مجھے کچھ کھانا کھلا دیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میری حالت نہ سمجھ سکے۔ انہوں نے مجھے قرآن کریم کی آیت کا مطلب بتلایا اور آگے چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا، میں نے ان سے بھی قرآن کریم کی آیت کا مطلب پوچھا تو وہ بھی میرا حقیقی مقصد نہ سمجھ سکے اور آیت کا مطلب بتایا اور آگے چلے گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت کا مطلب پوچھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے، اس کو بھوک لگی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ آؤ۔ مجھے اپنے ساتھ لے گئے، گھر تشریف لے گئے۔ میں بھی اجازت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گھر میں داخل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کھانے پینے کا کسی چیز کا دریافت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کھانے پینے کے نام پر تھوڑا سا دودھ ہے کسی برتن میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ کسی برتن میں لے کر باہر تشریف لائے، اور یہ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کسی پڑوسی کی طرف سے بطور تحفے کے آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ لے کر باہر تشریف لائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اہل صفہ کو بلاؤ۔ اہل صفہ یہ مسلمانوں کے مہمان تھے، مسجد میں رہا کرتے تھے، ان کا کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا، نہ کسی سے کوئی لینا دینا تھا، مسجد ہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کوئی صدقہ آیا کرتا، صدقے کا کوئی مال آیا کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا اصحاب صفہ کی طرف پہنچا دیتے، ان کو بھیج دیتے، اور صدقے کے مال میں سے خود کچھ نہ کھایا کرتے۔ اور اگر کہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور تحفے یا ہدیے کے کوئی چیز آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل صفہ کو بلاتے، ان کو بھی کھلاتے اور خود بھی تناول فرماتے۔ تو یہ دودھ بھی چونکہ بطور ہدیے کے آیا تھا تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ارشاد فرمایا کہ صفہ والوں کو بلاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ ناگوار ہوا کہ یہ تھوڑا سا دودھ ہے، یہ مجھے ہی پی لینا چاہیے تھا تاکہ میرے قوا ذرا بحال ہوتے۔ اگر اس تھوڑے سے دودھ میں سارے صفہ والے شامل ہوں گے تو میرے لیے کیا بچے گا؟ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنی تھی، چنانچہ انہوں نے صفہ والوں کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بٹھایا اور حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ ایک ایک کر کے سب کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایک کو پلانا شروع کیا، ہر ایک دودھ کا برتن پکڑتا، دودھ پیتا اور سیر ہو کر مجھے واپس کرتا، یہاں تک کہ سب صفہ والوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ ایک آدمی کا دودھ تھا جتنا ایک آدمی پی سکتا تھا، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ ایک آدمی کے حصے کا دودھ سارے صفہ والوں نے خوب سیر ہو کر پیا اور ابھی دودھ باقی تھا۔ جب سب نے سیر ہو کر پیا تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف میں اور تم رہ گئے، تو میں نے عرض کیا جی ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ اب تم پی لو، تو میں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ جب میں نے پینا بند کیا تو آپ نے فرمایا مزید پیو، میں نے اور پیا تو آپ نے فرمایا مزید پیو۔ اسی طریقے سے کئی مرتبہ اصرار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے مجھے پلایا اور پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب مزید پینے کی میرے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن پکڑا اور اللہ کا نام لے کر خود نوش فرما لیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت کا مفہوم میں نے عرض کیا، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا کہ ایک آدمی کے حصے کا دودھ تھا اور معجزاتی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مہمانوں نے پی لیا، جس میں سارے اہل صفہ شامل تھے۔ اہل صفہ کتنے تھے اس وقت؟ کچھ حضرات فرماتے ہیں 70 تھے، کچھ مزید بھی تعداد منقول ہے۔ بہرحال جتنے بھی تھے ان سب نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی میں یہ دودھ پیا، اور بطور معجزے کے سب کو وہ پورا ہوا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جس کا تذکرہ صحیح بخاری کی اس روایت میں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔